ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک دور دراز سلطنت میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام سکندر شاہ تھا۔ وہ نہایت ہی ظالم، جابر اور سنگ دل تھا۔ رعایا پر اس کا ظلم ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہی جاتا تھا۔ عوام اس کے نام سے ہی کانپ اٹھتی تھی۔ بادشاہ کا محل سونے اور چاندی سے بنا ہوا تھا۔ اونچی دیواریں، چمکتی ہوئی فرش اور نوکر چاکر ہر وقت خدمت کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن اس کے دل میں انسانیت کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ اس کے نزدیک رعایا جانوروں سے بڑھ کر کچھ نہ تھی۔ بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ ہر دن اپنی سلطنت کے لیے ایک نیا فرمان جاری کرتا تھا، اور وہ فرمان ہمیشہ رعایا کے لیے وبال جان ہوتا تھا۔ کبھی وہ نئے ٹیکس لگا دیتا، کبھی لوگوں کی زمینیں چھین لیتا، اور کبھی کسی کی محنت کی کمائی چھین کر اپنے خزانے میں ڈال دیتا تھا۔ اگر کوئی غریب آدمی انصاف کی دہائی دیتا تو بادشاہ کے سپاہی اسے گھسیٹ کر دربار میں لے آتے۔ بادشاہ ہنستا اور کہتا، انصاف صرف بادشاہ کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں۔ تمہاری اوقات یہ ہے کہ میرے سامنے جھکو، بس میری اطاعت کرو۔ بادشاہ کے یہ الفاظ عوام کے دلوں پر تلوار کی طرح لگتے، لیکن وہ مجبور تھے۔ ان کے پاس نہ طاقت تھی، نہ ہتھیار تھے۔ وہ صرف دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کیا کرتے تھے کہ کوئی دن آئے گا اور اس ظالم بادشاہ سے انہیں نجات ملے گی۔ سکندر شاہ کو اپنی طاقت پر اتنا غرور تھا، وہ کہتا تھا، میں دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ ہوں، میری فوج لاکھوں میں ہے، میرے خزانے سونے سے بھرے ہوئے ہیں، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن غرور انسان کو ہمیشہ اندھا کر دیتا ہے۔ وہ بھول گیا تھا کہ کائنات میں ایک سب سے بڑی طاقت ہے جو انسانوں کی طاقت سے کہیں بلند ہے۔ ایک دن دربار میں ایک نورانی چہرے والا بزرگ داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آنکھوں میں روشنی تھی۔ وہ سیدھا بادشاہ کے تخت کے سامنے آیا اور بلند آواز میں کہا، اے سکندر بادشاہ، یاد رکھ، ظلم زیادہ دیر نہیں چلتا، انصاف ہی زمین پر باقی رہتا ہے۔ تو اپنے زوال کے دن قریب دیکھ رہا ہے، مگر تجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ بادشاہ قہقہا مار کر ہنسنے لگا۔ بوڑھے آدمی سے بولا، تم مجھے ڈرانے آئے ہو؟ میرا تخت آسمان سے بھی زیادہ بلند ہے، میرا انجام کون بدل سکتا ہے؟ سپاہیوں کو بولا، لے جاؤ اسے اور قید خانے میں ڈال دو اور بھوک سے مرنے دو۔ سپاہیوں نے بزرگ کو پکڑا اور قید خانے میں ڈال دیا۔ رات کا وقت تھا، قید خانے کی دیواریں اندھیری تھیں اور دروازے مضبوط قسم کے تالوں سے بند تھے، لیکن اچانک ایک عجیب سی روشنی قید خانے میں پھیل گئی۔ سپاہی حیران ہو گئے۔ جب انہوں نے اندر جا کر دیکھا تو بزرگ وہاں پر موجود ہی نہ تھے۔ تالا بند تھا، مگر قیدی غائب تھا۔ صبح ہوتے ہی یہ خبر بادشاہ کو ملی۔ وہ کچھ دیر کے لیے تو سوچ میں پڑ گیا، حیران ہوا، مگر پھر غرور سے بولا، یہ سب وہم ہے، کوئی میری طاقت کے آگے کچھ نہیں ہے۔ اس بزرگ کا غائب ہو جانا صرف تمہارا ایک وہم ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اسی رات بادشاہ اپنے محل میں جشن منا رہا تھا، رقص و سرور کی محفل سجی ہوئی تھی۔ اچانک زمین ہلنے لگی، دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی، لوگ بھاگنے لگے، آسمان پر بجلیاں کڑکنے لگیں۔ بادشاہ بھی بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اچانک اس کے پاؤں پتھر کی طرح بھاری ہو گئے، جیسے زمین نے اسے پکڑ لیا ہو۔ وہ چیخنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں بادشاہ ہوں، میں سب سے طاقتور ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ مگر اس کی آوازیں اندھیروں میں دب گئیں۔ اس رات اتنا خطرناک زلزلہ آیا کہ بادشاہ کا محل کچھ لمحوں میں زمین بوس ہو گیا۔ سکندر شاہ کا تخت، اس کے خزانے، اس کی فوج سب مٹی میں مل گئی۔ صبح سورج طلوع ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ ظالم بادشاہ اور اس کا محل غائب ہیں۔ رعایا کے چہروں پر سکون اور مسکراہٹ آ گئی۔ سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہمیں اس ظلم سے نجات ملی۔